خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی۔ ناظرین و سامعین، حضرت عثمان بن عبداللہ بن عوس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دادا سے یہ روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے، بلکہ یہاں پر ناظرین موازنہ فرمایا زبانی پڑھنے والے کا اور دیکھ کر پڑھنے والے کا۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو زبانی پڑھتا ہے تو زبانی پڑھتا ہے تو اسے 1000 درجے ثواب دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ دیکھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2000 درجے ثواب دیتا ہے، یعنی دگنا ثواب ہوتا ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو زبانی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کا ریزن کیا ہے کہ زبانی پڑھنے والے کو 1000 درجے دیے جاتے ہیں اور دیکھ کر پڑھنے والے کو ناظرین و سامعین 2000 درجوں تک ثواب، اجر و ثواب دیا جاتا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ علامہ طیبی علیہ رحمہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص زبانی پڑھتا ہے تو وہ قرآن کو نہ تو دیکھتا ہے، نہ اسے چھوتا ہے، اور نہ ہی ناظرین و سامعین اسے اٹھاتا ہے، لیکن جو دیکھ کر پڑھتا ہے تو سب سے پہلے وہ قرآن پاک کو دیکھتا ہے، دیکھنے کا ثواب بھی اسے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ناظرین وہ اسے اٹھانے کے لیے لمس کرتا ہے، اسے چھوتا ہے تو چھونے کا ثواب بھی اسے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب دیکھ کر پڑھتا ہے تو یہ بھی ثواب اس کے حصے میں آ جایا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا 2000 درجوں تک اس کا ثواب چلا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے ہمیں بتایا، اگر اخلاص ہو تو اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے اس میں اضافہ فرما دے۔ ناظرین و سامعین، ہم اپنے سبق کو اسٹارٹ کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا نہیں، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں۔ من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑ۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی۔ ناظرین، ہم پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے میں آپ کو یہی دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئیے قرآن پاک سے جڑ جائیے، قرآن پاک کو تھام لیجئے، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور و روشن کیجئے۔ اس آج کے پروگرام میں ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 126 کا تھرڈ پورشن ہے۔ تھرڈ پورشن سے انشاءاللہ ہم اپنے سبق کو اسٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ جتنا وقت ہمیں اجازت دے گا اتنا سبق ہم پڑھیں گے، اور فارمیٹ کے مطابق ناظرین فرسٹ سیگمنٹ میں اس میں جتنے کلمات ہوں گے، ہر کلمے میں جتنے حروف ہوں گے، کون سے حرف پر کون سی حرکت ہوگی، کون سے حرف کا کون سا مخرج ہے، ایک کلمہ چند حروف سے اسپیل کیسے ہوتا ہے، ایک آیت ایک جملہ
چند کلمات سے مل کر کس طرح بنا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم آپ کو فرسٹ سیگمنٹ میں بتائیں گے، اور سیکنڈ سیگمنٹ میں ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت آپ کو سنائی جائے گی۔ تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ میں آپ ہمیں کالز کریں گے، ہم آپ سے آپ کا سبق سنیں گے۔ تو آئیے ناظرین، باوضو ہو جائیے، باوضو ہو کر اسکرین کے سامنے اپنے اپنے کلام پاک کو لے آئیے۔ اپنا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 126 کا تھرڈ پورشن نکالیے۔ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے، ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو اسٹارٹ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آیت نمبر 126 کا تھرڈ پورشن موجود ہے۔ آئیے ناظرین ہم اسے پڑھتے ہیں۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا۔ اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پورشن میں کتنے کلمات ہیں۔ تو ناظرین سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ قال یہ ایک کلمہ ہوا، اور ومن دوسرا، تیسرا کفر، چوتھا فأمتعه، اور پانچواں قلیلا۔ کل 5 کلمات موجود ہیں، اور ہر کلمے میں ناظرین ہمیں دیکھنا ہے کہ کتنے حروف ہیں اور کون سے حرف پر کون سی حرکت موجود ہے۔ قال میں دیکھیے 3 حروف ہیں، قاف، الف اور لام۔ قاف پر زبر ہے، الف پر کوئی حرکت موجود نہیں، اور لام پر زبر ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ الف ہمیشہ بغیر حرکات کے ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد واو ہے، واو پر زبر ہے، من میں 2 حروف ہے، میم اور نون۔ میم پر زبر ہے اور نون پر یہ نامکمل ادھوری سی علامت آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، اسے علامت جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو جازم یا ساکن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کفرہ میں دیکھیں ناظرین 3 حروف ہے، کاف فا را، اور تینوں پر زبر ہے۔ فَأُمَتِّعُهُ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے حروف ہیں، فا، حمزہ، میم، تا 2 مرتبہ، عین اور ہا۔ کل اس میں ناظرین 7 حروف ہے، فا پر زبر، حمزہ پر پیش، میم پر زبر، اور تا پر یہ 3 دندانوں والی ناظرین علامت آپ دیکھ رہے ہیں، اسے تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اسے مشدد حرف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیر ہے، عین کے اوپر پیش، ہا کے اوپر الٹا پیش۔ ناظرین یہ بات یاد رہے کہ یہ الٹا پیش آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرف کے اوپر ہے، ہا کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے کھڑی حرکت ہوتی ہے ناظرین، وہ اگر کسی حرف کے اوپر ہو اسے کھڑا زبر کہتے ہیں، اور کسی حرف کے نیچے ہو اسے کھڑی زیر کہتے ہیں۔ ان تینوں کو کھڑا زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش، ان تینوں کو کھڑی حرکات کہا جاتا ہے، اور یہ حکم میں حروف مدہ کے مانند ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے حروف مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایز اٹ از ان کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد قلیلاً میں دیکھیں کہ کل 5 حروف قاف، لام، یا، لام، الف۔ قاف پر زبر، لام کے نیچے زیر، یا ساکن، لام پر 2 زبر، 2 زبر ہو، 2 زیر ہو، یا 2 پیش ہو، ان تینوں کو تنوین کہا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ یاد رہے کہ جب ہم ایک حرف کا مخرج آپ کو بتائیں گے ناظرین، وہی حرف اسی سبق میں ریپیٹ ہوگا تو اس کے مخرج کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، لہٰذا فرسٹ ٹائم آپ اسے بغور سننے کی کوشش کریں، ذہن نشین فرمانے کی کوشش کریں، اپنے پاس قلم کاپی ضرور رکھیں تاکہ کوئی اہم بات ہو آپ اسے نوٹ کر لیں۔ نوٹ کیا ہوا جب آپ چاہیں گے آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جب ہم کسی حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر رہے ہوں تو آپ ہمارے ساتھ مل کر اسے ادا کیجئے، جتنا ادا کریں گے فائدہ آپ کو ہوگا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قال میں پہلا حرف قاف، تو یہ 2 نقطوں والا قاف کہلاتا ہے، اور ناظرین اس کا تعلق ہے حروف مستعلیہ سے ہے، کیونکہ اس قاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کا تعلق حروف مستعلیہ سے ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہوا کرتے ہیں کہ جنہیں ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، نوٹ کر لیجئے: خا، صاد، ضاد، غین،
طا قاف ظا، جن کا مجموعہ خصا ضغط اور قز ہے۔ ان حروف کو ہمیشہ ہمیشہ پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ قاف کا جو مخرج ہے وہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ہے۔ زبان کا لاسٹ پورشن یہ زبان کی جڑ ہے، اسی سے عین اوپر تالو کا نرم حصہ ہے، دونوں کو ملائیے قاف ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ قاف ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے اگینسٹ ایک ہوتا ہے ڈنڈی والا کاف، آپ دیکھیں کفرہ میں ابتدا میں یہی کاف موجود ہے اور اس وقت اسٹرک اسی پر موجود ہے۔ اس کاف کو ڈنڈی والا کاف کہتے ہیں اور اسے ہمیشہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ ہے۔ زبان کا لاسٹ پورشن زبان کی جڑ کہلاتا ہے اور زبان کے درمیانی حصے سے عین اوپر تالو کا سخت حصہ ہے، دونوں کو ملائیے ڈنڈی والا کاف ادا کیجئے، بآسانی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ دونوں کے مابین یہی ڈیفرنس ہے کہ ڈنڈی والے کاف کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں اور دو نقطوں والے کاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد الف ہے، الف کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جائے گا۔ پھر لام ہے، لام زبان کے کنارے اور دانتوں کی جڑ کے اوپر تالو کی جانب والے حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ ناظرین ہم ایکسپلین کریں گے آپ کے سامنے، زبان کا ابتدائی حصہ یہ زبان کا کنارہ کہلاتا ہے اور اوپر والے دانتوں کا اندرونی طور پر اوپری حصہ یہ اوپر والے دانتوں کی جڑ کہلاتا ہے۔ تو اس جڑ کے ساتھ جو تالو کا پورشن ہے زبان کے کنارے کو تالو کے اسی حصے کے ساتھ ٹچ کرنا ہے اور ہمیں ادا کرنا ہے لام، بآسانی آپ لام ادا کر سکتے ہیں اور را اور نون کا بھی یہی مخرج ہے۔ تو لام، را، نون ان تینوں کا مخرج ایک ہے تو انہیں ہم مخرج کہیں گے، صفاتی ڈیفرنس موجود ہے تو انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو، واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے میم، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے ظاہری جو حصے ہوا کرتے ہیں یہ عام طور پر ڈرائی ہوتے ہیں تو انہیں خشک حصے ہی کہا جاتا ہے اور یہی دونوں ہونٹوں کے خشک حصے حرف میم کا مخرج ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ نون ہے، نون کا مخرج ہم نے لام کے ضمن میں آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد کف اور را میں دیکھیں کاف ہے، اس کا مخرج دو نقطوں والے قاف کے ضمن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ پھر ہے فا، فا کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تری والے حصے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ، نچلا وہ حصہ جو منہ کو بند کرنے کی صورت میں نچلے دانتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے۔ اور نچلے ہونٹ کا تری والا حصہ یہ کون سا ہے؟ نچلے ہونٹ کا جو اندرونی حصہ ہے وہ تری والا حصہ ہوتا ہے ناظرین، تو اوپر کے دانتوں کے کنارے کو نچلے ہونٹ کے تری والے حصے کے ساتھ ملائیے، فا ادا کیجئے، بآسانی آپ فا ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ را ہے، را کا مخرج آپ سماعت فرما چکے ہیں لام کے ضمن میں۔ آئیے فَأُمَتِّعُهُ کی جانب، سب سے پہلے فا ہے ناظرین، اس کا مخرج آپ سن چکے ہیں۔ پھر حمزہ ہے، حمزہ حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے ناظرین، جس حرف کا تعلق حلق سے ہو جائے اسے حرف حلقی کہتے ہیں۔ کل 6 حروف ہیں جن کا تعلق حلق سے ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہاں پر آپ حلق کو 3 پورشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو حلق کا جو فرسٹ پورشن ہے یہ غین اور خا کا مخرج ہے، درمیانی حصہ یہ عین اور حلوے والی ہا کا مخرج ہے، لاسٹ پورشن نچلا حصہ یہ حمزہ اور 2 چشمی ہا کا مخرج ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کہ حمزہ کے اگینسٹ ہوتا ہے عین، تو عین اور حمزہ کے مابین کیا ڈیفرنس ہے سمجھیے اور ذہن نشین فرمانے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ حمزہ کا مخرج حلق کا نچلا اور عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ ہے، یہ مخرج کا ڈیفرنس ہو گیا۔ صفاتی ڈیفرنس یہ ہے کہ حمزہ کو نارملی طریقے سے اور عین کو گاڑے طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، اس فرق کو پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ سے ان دونوں حروف کے درمیان مسٹیک نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین میم ہے، میم کا مخرج آپ سن چکے ہیں۔ پھر تا ہے، تا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا کیا جائے گا ناظرین، دونوں زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ یہ دونوں ہم آپ کے سامنے ایکسپلین کر چکے ہیں، یہ تا کا مخرج ہے۔ اس کے علاوہ دال اور تا کا بھی یہی مخرج ہے، تو تا، دال، تا ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے اور اس اعتبار سے کہ ان کی صفات علیحدہ ہے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ تا اور تا میں یہ فرق ہے ناظرین کہ تا کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، تا کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جتنا آپ پڑھ چکے ہیں اتنا آپ ریپیٹ کیجئے ناظرین، ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ضرور لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔
خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمدی کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی. آئیے ناظرین چلتے ہیں بریک کے بعد اپنے سبق کی جانب. آپ دیکھیں کہ فَأُمَتِّعُهُ میں تا کے بعد عین ہے. عین کا مخرج ہم نے آپ کو ناظرین یہ حمزہ کے ضمن میں آپ کو ہم بتا چکے ہیں. حمزہ کا مخرج ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس کے ضمن میں عین کا مخرج بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ دونوں کے مابین کیا ڈفرنس ہے. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ دو چشمی ہا ہے. دو چشمی ہا کو حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جاتا ہے. اس کے اگینسٹ حلوے والی ہا ہوتی ہے جسے ہم حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرتے ہیں. دونوں کے مابین ناظرین دو بڑے فرق موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دو چشمی ہا کو حلق کے نچلے حصے سے، حلوے والی ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے. دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ دو چشمی ہا کو ناظرین بالکل نارملی طریقے سے بغیر کسی اضافی آواز کے ادا کیا جاتا ہے، اور حلوے والی ہا کو اضافی آواز کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں قلیلاً میں جتنے بھی حروف ہیں علاوہ یا کے، باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں. یا زبان کے درمیانی اور اوپر کے تعلق کے درمیانی حصے سے ادا کیا جاتا ہے. یہی مخرج جیم اور شین کا بھی ہے. جیم، شین، یا، ان تینوں کو ہم مخرج کہیں گے، اور صفاتی فرق ہونے کے اعتبار سے انہیں متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب. قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. ومن كفر، واو زبر و، میم نون زبر من، کاف زبر کا، فا زبر فا، را زبر را. ومن كفر فأمتعه قليلا، فا زبر فا، حمزہ پیش او، میم تا زبر مت، تا زیر تی، عین پیش او، ہا الٹا پیش ہو. فأمتعه قليلا، قاف زبر قا، لام یا ذلی، لام دو زبر لن، قلیلا. اب یہاں پر آپ دیکھیں دو زبر کی تنوین کے ساتھ الف ہے. ناظرین بعض اوقات یا بھی ہوتی ہے، الف ہو یا یا ہو دونوں کو اسپیلنگ میں نہیں پڑھا جاتا. تو ناظرین اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے رولز موجود ہیں. آئیے ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی بغور دیکھیں اور بغور سماعت فرمائیں کہ ہم آپ کو کون کون سے رولز بتاتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے کہ قاف الف زبر قا، الف ہے ما قبل قاف پر زبر ہے تو اسے الف مدہ کہیں گے. اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کے کا مقام ہے. ان دونوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ہی پڑھا جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں ومن کفر میں نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد حرف کاف ہے. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ناظرین کہ حرف کاف کا تعلق حروف اخفاء سے ہے. تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ناظرین نون ساکن کو یا تنوین کو غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس عمل کو اخفاء کہتے ہیں. حروف اخفاء 15 ہیں، نوٹ کر لیجئے. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کیف. ان تمام کو حروف اخفاء کہتے ہیں. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ را پر چونکہ زبر ہے تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. اور یہاں پر آخر میں قلیلاً یہاں دیکھیں تنوین ہے. اب تنوین کو کس طریقے سے پڑھا جائے اس بات کا انحصار ہمیشہ اگلے حروف پر ہوا کرتا ہے کہ اگلا حروف جو ہے وہ کون سا حرف ہے. تو یہ ناظرین دیکھیں کہ قلیلاً میں تنوین ہے. تنوین کے بعد اب جو آیت کا اگلا پورشن ہے ناظرین اس کا پہلا کلمہ ہے ثم، اور ثم کا پہلا حرف ہے ثا. تو
تو اب دیکھیں تنوین کے بعد جو ہے وہ ثا آ رہی ہے اور ثا کا تعلق حروف اخفاء سے ہے، تو یہاں تنوین کو یا نون ساکن ہو ناظرین، اس سے ہم غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اس عمل کو بھی اخفاء کہا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین آیت کے اس پورشن میں آپ نے جو پہلا رول سماعت فرمایا وہ حروف مدہ کا تھا، اور دوسرا جو آپ نے ناظرین رول سماعت فرمایا وہ نون ساکن اور تنوین یعنی اخفاء کا رول تھا، اور اس کے بعد آپ نے ناظرین یہاں پر را کو پر پڑھنے کا قاعدہ سماعت کیا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ناظرین اگلے پورشن کی جانب اور اسے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی پڑھیے۔ ثم اضطروه الى عذاب النار، ثم ایک کلمہ، اضطروه دوسرا، تیسرا الى عذاب چوتھا، النار پانچواں۔ عذاب کو النار کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو ناظرین با کو نون کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کو حذف کر دیں گے، اور لام کو اس لیے نہیں پڑھا جائے گا کہ حروف شمسیہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن پر الف لام تو موجود ہوتا ہے لیکن لام کو پڑھا نہیں جاتا، جیسا کہ الشمس، تو بالکل النار میں بھی لام کو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن علیحدہ علیحدہ پڑھے تو اسے النار ہی پڑھا جائے گا، اصل میں یہ حمزہ ہوگا، حمزہ پر زبر ہے۔ تو آئیے ناظرین اس کے بعد دیکھیں پھر واو ہے، واو پر زبر ہے، بئسا اور المصیر، ثم اضطروه الى، اب تین کلمات، عذاب چوتھا، النار پانچواں، بئسا چھٹا اور المصیر ساتواں۔ بئسا میں تین حروف ہیں، با حمزہ سین، با کے نیچے زیر، حمزہ ساکن، سین پر زبر۔ بئسا میں بھی ناظرین یہی ہے کہ اس سے اگر المصیر کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو سین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کو حذف کر دیں گے، لیکن علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو اس سے المصیر پڑھا جائے گا۔ اور ناظرین المصیر میں کتنے حروف ہیں؟ الف لام میم صاد یا را، کل اس میں 6 حروف ہیں، لام ساکن، میم پر زبر، صاد کے نیچے زیر یا ساکن، را کے اوپر پیش۔ آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں حروف کے مخارج کی جانب۔ ثم اضطروه، اب اس میں دیکھیں پہلا حرف ہم ثا ہے، ثا کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کا اندرونی کنارہ ہے، زبان کے سرے اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ثا کو ادا کیا جائے گا۔ زبان کا فرسٹ پورشن یہ زبان کا سرا کہلاتا ہے، اوپر کے دانتوں کا اندرونی طور پر نچلا حصہ یہ اوپر والے دانتوں کا اندرونی کنارہ کہلاتا ہے، دونوں کو ملائیے، ثا ادا کیجئے، بآسانی آپ ثا ادا کر سکتے ہیں، اور یہی مخرج ناظرین ذال اور ظا کا بھی ہے، تو ثا، ذال اور ظا ان تینوں کا مخرج ایک، تو انہیں بھی ہم مخرج کہیں گے، صفاتی ڈفرنس موجود، تو ناظرین انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ اس کے بعد میم ہے، میم کا مخرج آپ نے سماعت فرما لیا۔ اضطروا میں دیکھیں ناظرین کہ پہلا حمزہ ہے، حمزہ کا مخرج آپ نے سن لیا، اس کے بعد ہے ضاد۔ ناظرین ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ ہے، زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑوں کی جڑ کے ساتھ ملائیے، ضاد ادا کیجئے، بآسانی آپ ضاد ادا کر سکتے ہیں، اور یاد رہے کہ ضاد کا تعلق حروف مستعلیہ سے بھی ہے، تو اس حرف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ناظرین یاد رہے کہ ضاد کو ضاد ہی پڑھا جائے گا، اسے ضاد یعنی ظا کی آواز نہیں نکالی جائے گی، اس لیے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کرنا لازم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ضاد کو اگر ظا پڑھا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ ہم نے حرف کو اس کے مخرج کے تھرو نہیں پڑھا، جو کہ قراءت کے حساب سے اور تمام قرآ حضرات کے نزدیک غلط ہے۔ ہر حرف کو اس کے مخرج کے تھرو ادا کر کے پڑھنا ہی لازم و واجب ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا کیا جاتا ہے، اور ظا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، جب دونوں کے مخارج علیحدہ علیحدہ ہیں تو انہیں علیحدہ طور پر ہی پڑھنا چاہیے، جو کہ صحیح ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے ضاد۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں تا کا مخرج تا کے ضمن میں آپ نے سن لیا، اس کے بعد را ہا ان تمام کے مخارج آپ نے سماعت فرما لیے۔ الی عذاب النار میں دیکھیں جتنے بھی حروف ہیں علاوہ با کے، باقی تمام کے مخارج آپ سن چکے ہیں۔ ناظرین با اوپر کے دانتوں دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصوں سے ادا کیا جاتا ہے، دونوں ہونٹوں کے جو اندرونی تر حصے ہیں یہ حرف با کا مخرج ہے، اور حرف با انہی مخرج کے تھرو ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین وبئس المصیر میں دیکھیں کہ علاوہ سین اور صاد کے باقی تمام کے مخارج ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ سین کا مخرج زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں، زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ملائیے، ملا کر آپ سین ادا کیجئے، وداؤٹ پرابلم آپ سین ادا کر سکتے ہیں، اور یہی مخرج
صاد کا اور زا کا بھی ہے، تو زا سین صاد ان تینوں کا مخرج ایک، تو انہیں ہم مخرج کہیں گے۔ صفاتی ڈفرینس موجود، تو ناظرین انہیں بھی متحد المخارج اور مختلف الصفات کہا جائے گا۔ یہاں پر حروف کے مخارج کمپلیٹ ہوئے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی اسپیلنگ کی جانب۔ ثم ثا میم پیش، ثم میم زبر ما، ثم اضطروہ، حمزہ ضاد زبر اض، طا را زبر طر، را پیش رو، ہا الٹا پیش ہو، اضطروہ الی عذاب النار، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، جس حرف پر کھڑا زبر ہو ناظرین اس حرف کے ساتھ بعض اوقات یا ہوتی ہے، یا کو ہجوں میں نہیں پڑھا جاتا۔ عین زبر آ، ذال الف زبر ذا، با نون زیر بن، نون الف زبر نا، را زیر ری، الی عذاب النار، وبئس المصیر، واو زبر وا، با حمزہ زیر بی، سین لام زبر سل، میم زبر ما، صاد یا زیر صی، را پیش رو، وبئس المصیر، ثم اضطروہ الی عذاب النار۔ اب یہاں پر ناظرین سب سے اول دیکھیں کہ ثم میں دو میم ہے، ایک میم ساکن اور دوسرے میم پر زبر ہے، یعنی میم ساکن کے بعد متحرک میم آ رہی ہے۔ جب بھی میم ساکن کے بعد دوسری متحرک میم آ جائے تو میم ساکن کو متحرک میم میں ملا دیتے ہیں، اور یہاں پر غنہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو ادغام مع الغنہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ را پر چونکہ پیش ہے تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد الٹا پیش ہا کے اوپر موجود ہے، تو ناظرین یہاں الٹا پیش واو مدہ کے کیا مقام ہوا کرتا ہے، تو گویا کہ یہاں حرف مدہ ہوا۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہو تو حرف مدہ پر ایک مد ہوتی ہے جسے مد منفصل کہتے ہیں، اور ناظرین منفصل کا معنی ہے جدا ہونا، تو چونکہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں جدا ہے تو اس مد کو مد منفصل کہیں گے۔ مد جائز بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہاں مد کرنا جائز ہے، لازم و واجب نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ حرف مدہ کا اعتبار کرتے ہوئے سے ایک الف کی مقدار کھینچیں، یا پھر آپ کو اختیار ہے کہ مد منفصل کا اعتبار کرتے ہوئے ناظرین اس کو یا تو کم از کم 2.5 سے 3 الف تک کھینچیں، یا میکسیمم اسے 4-5 الف تک کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ لام پر کھڑا زبر ہے، اور یہاں الف مدہ ہے، یہاں بھی الف مدہ ہے، یہاں آخر میں یا مدہ ہے، ان تمام کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں دیکھیں عذاب النار میں النار میں دو نون ہے، ایک نون ساکن ہے، دوسرے نون پر زبر ہے۔ نون ناظرین حروف یرملون سے ریلیٹڈ ہے، تو نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو چاہے نون ساکن ہو چاہے تنوین ہو، سے آنے والے حرف میں ملا دیتے ہیں، اس عمل کو ادغام کہا جائے گا۔ ناظرین حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ را اور لام میں فقط ادغام ہوگا، غنہ نہیں کیا جائے گا، باقی 4 یا، میم، واو، نون میں ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کیا جائے گا، تو یہاں ناظرین ادغام مع غنہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ را کے نیچے زیر ہے تو اس را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر خاص طور پر صاد میں یہ خیال رکھنا ہے ناظرین کہ صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں ناری کے بعد حرف طا چھوٹا سا لکھا ہوا ہے آیت کے درمیان میں، تو ناظرین یہ حرف طا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر رکنا بہتر ہے۔ جب رکنا بہتر ہے تو ہمیں رکنا چاہیے، لیکن میں دونوں صورتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اب دونوں صورتوں کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ اس کے بعد آخر میں ناظرین گول دائرہ ہے، یہ گول دائرہ اصل میں گول تا ہوا کرتی ہے، اب اسے گول دائرے کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ گول تا آیت کے کمپلیٹ ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، تو جہاں بھی گول دائرہ ہو سمجھ جائیے کہ آیت کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اندر 126 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 126 کمپلیٹ ہو چکی ہے ناظرین، اور ہمارا آج کا سبق بھی یہی تھا۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کو ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر آپ بھی دونوں پورشنز کو ریپیٹ کیجئے۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطروه إلى عذاب النار، اب یہاں پر رکیں گے تو اسے یوں پڑھیں گے، إلى عذاب النار وبئس المصير، آگے وقف، وبئس المصير،
یہاں پر بھی چونکہ را پر پیش ہے تو ناظرین را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا سبق تھا ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 کا تھرڈ اور فورتھ پورشن ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، جہاں ترتیل کے ساتھ ہم آپ کو تلاوت بھی سنائیں گے۔ ناظرین یاد رہے کہ جب آپ نے حروف کے مخارج جان لیے، سمجھ لیے، تو اس کے بعد ناظرین مرحلہ ہوا کرتا ہے حروف کی اسپیلنگ کا۔ جب آپ نے یہ مرحلہ بھی سر کر لیا تو سب سے امپورٹنٹ مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے طور پر اسے کیسے پڑھیں۔ تو ہم اس لیے ترتیل کے ساتھ تلاوت آپ کو سنواتے ہیں تاکہ ہر زاویے سے آپ کے علم میں یہ بات آ جائے قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں اچھے طور پر کیسے پڑھا جائے۔ تو ناظرین یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب اپنے عظیم رسول پر نازل کی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے کے اصول ہیں، قوانین ہیں، ادب و احترام کے مراحل ہیں۔ تو یاد رکھا جائے کہ جب قرآن پاک کی آپ تلاوت سماعت فرمائیں تو قرآن پاک کا حکم ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموش رہ کر بغور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آئیے ناظرین باتوں کو ترک کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے، اور آئیے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 کا تھرڈ اور فورتھ پورشن، اس کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ نے آج کے سبق کی تلاوت سماعت فرمائی۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین یاد رہے کہ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، اس لیے آپ دنیا بھر سے ہمیں کالز کرتے ہیں، ہمیں اپنا سبق سناتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہیں۔ ناظرین آپ اگر اس وقت اسکرین کے سامنے موجود ہیں، چاہے آپ کا تعلق دنیا کے کسی خطے سے ہو لیکن اسکرین کے سامنے ہے، تو ان اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، ان نمبرز کو ڈائل کیجئے اور ہمارے اس پروگرام کو ضرور جوائن کیجئے۔ دیکھتے ہیں ناظرین کہ ہمارے اس پروگرام کے فرسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہیں اور ہمیں کہاں سے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نجمہ لاہور سے بول رہی ہوں۔ نجمہ بہن لاہور سے بات کر رہی ہیں، آپ کو اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس وقت آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا، جی ہمیں آج کا سبق سنائیں گی آپ؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا لاؤڈلی وائس میں سنائیے گا، آپ کی آواز ہمیں بہت کم آ رہی ہے۔ اچھا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری بہن تو کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جی پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم
وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ میری بہن آپ نے کوشش بہت اچھی کی ہے، آپ کی ادائیگی ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، لیکن ایک چیز ذرا آپ اس پر توجہ دیں کہ کون سے حرف کو پر پڑھنا ہے، کون سے حرف کو باریک پڑھنا ہے، ذرا اس پر توجہ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس پر توجہ دیں گی تو باقی تلاوت انشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں آپ کو پڑھاؤں گا، ضرور پڑھاؤں گا، لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک بریک کی جانب۔ ناظرین ہماری آپ کی ملاقات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ The best amongst you are those who learn and teach Quran. جو قرآن دیا ویلکم بیک ناظرین و سامعین، پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی۔ ناظرین بریک سے پہلے جو ہمارے ساتھ کالر تھیں، چونکہ ان کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے، لیکن میں انہیں یہ بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے، لیکن مثال کے طور پر اس آیت کے تھرڈ پورشن میں قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ان تمام میں انہوں نے بالکل صحیح پڑھا، لیکن قاف کو پر کر کے نہیں پڑھا۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں طا کو انہوں نے پر کر کے نہیں پڑھا۔ اس کے بعد را ہے، را پر زبر ہے، جب بھی را پر زبر ہو تو اسے بھی پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ باقی آپ نے ماشاءاللہ سبق بالکل صحیح پڑھا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال سے عبد القدوس صاحب سعودیہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل عبد القدوس صاحب۔ عبد القدوس صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ کی بہت سی دعائیں۔ سب سے اول آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور سبق سنائیں گے اپنا ہمیں؟ جی انشاءاللہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ عبد القدوس صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا، لیکن ومن کفر میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے تھا، آپ نے را کو پر تو پڑھا لیکن صحیح طور پر پر نہیں پڑھا، تو اسے ریپیٹ کیجئے۔ قال ومن کفر، قال ومن کفر، کاف کو باریک پڑھنا ہے، کفر، ومن کفر۔ اب ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح پڑھ لیا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے سعودیہ سے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جلال پور بٹیا سے بات کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ظفر اقبال۔ ذرا لاؤڈلی وائس میں بات کیجیے گا، آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی۔ ظفر اقبال۔ ظفر اقبال نام ہے آپ کا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جلال پور بٹیا سے۔ چلیں آپ کو ظفر اقبال صاحب، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں آج کا سبق سنائیں گے اپنا؟ جی جی ضرور۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان ومن کفر فمتعه۔ ایسا کرتے ہیں ظفر صاحب کہ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ ریپیٹ کر لیجیے گا۔ جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال قال ومن کفر، ومن کفر، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے اور را کو پر کر کے پڑھنا ہے، کفر، کفر، کاف کو باریک پڑھنا ہے، کفر، کفر، فأمتعه فأمتعه قلیلا، قلیلا، اس کاف کو یہ دو نقطوں والا کاف ہے، اسے موٹا پڑھیں، قلیلا۔ قلیلا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈنڈی والے کاف کو باریک پڑھتے ہیں اور نقطوں والے کاف کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اسے پر پڑھیں، قلیلا، قلیلا،
ثم ثم اضطره اضطره إلى عذاب النار إلى عذاب النار عذاب النار عذاب النار وبئس المصير. وبئس المصير. ماشاءاللہ آپ نے پریکٹس اچھی کی ہے، لیکن اسے مزید ریپیٹ کیجیے گا، جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زیادہ چنیوٹ سے بات کر رہی ہوں. چنیوٹ سے ہم اپنی بہن کو خوش آمدید کہیں گے اور سبق سنائیں گے اپنا ہمیں. جی انشاءاللہ. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ومن كفر پزل بالکل نہ ہو، پریشان بالکل نہ ہو، اور لاؤڈلی وائس کے ساتھ بالکل اطمینان قلبی کے ساتھ سنائیں. ٹھیک ہے. قال ومن كفر فأمتعه میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو، میں پڑھا دیتا ہوں، اسے ریپیٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قال ومن كفر ومن كفر فأمتعه فأمتعه قليلا قليلا ثم ثم اضطره أضطره إلى عذاب النار إلى عذاب النار وبئس المصير. فبئس المصير. واو پر جھٹکا نہ دیں. وبئس المصير. واو پر جھٹکا نہ دیں، یہاں پر حمزہ پر جھٹکا دینا ہے. وبئس المصير. میرے میں اس کی پریکٹس کیجیے گا، اسے بار بار ریپیٹ کریں تاکہ آپ کی مزید بہتری پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے چنیوٹ سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب. جی کون؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ مفتی صاحب میں جیکم آباد سے عفت بات کر رہی ہوں. جیکب آباد سے عفت بہن بات کر رہی ہیں. آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور سبق سنائیں گے اپنا ہمیں. مفتی صاحب لائٹ نہیں تھی، میں نے پڑھا نہیں. ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ ریپیٹ کر لیجیے گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال قال ومن كفر. ومن كفر. اس کاف کو، یہ ڈنڈی والا کاف ہے نا، اسے ہمیشہ باریک پڑھیں، اسے کبھی بھی پر نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اور وا کو پر پڑھنا ہے. کفر کفر فأمتعه فأمتعه قلیلا. قلیلا. یہ نقطوں والا قاف ہے، اسے پر کر کے پڑھنا ہے. قلیلا قلیلا ثم ثم اضطره اضطره إلى عذاب النار إلى عذاب النار وبئس المصير. وبئس المصير. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طور پر پڑھا ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. السلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ذرا لاؤڈلی وائس میں بات کیجیے گا، آپ کی آواز ہمیں صحیح نہیں آ رہی. ٹی وی کی آواز تو بند کی ہوئی ہے قاری صاحب. ہاں بس ذرا آواز کو نکالیے، لاؤڈلی وائس کے ساتھ بات کیجیے. ٹھیک ہے. جی 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 ٹھیک ہے. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں طارق حفیظ بات کر رہا ہوں کراچی سے. طارق رشید صاحب بات کر رہے ہیں کراچی سے. جی طارق رشید صاحب، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم سبق پڑھیں گے تو آپ اسے ریپیٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال. قال. اس قاف کو، یہ دو نقطوں والا قاف ہے نا، اسے ہمیشہ قال موٹا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قال قال
ومن ومن اب یہ جو کاف ہے یہ ڈنڈی والا کاف کہلاتا ہے، اسے باریک جی. پڑھنا ہے. کفر 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 فأمتعوه 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 اب اسے ملا کر پڑھ لیں. فأمتعوه فأمتعوه قلیلا قلیلا ثم ثم اضطروه اضطروه تو کو پر کر کے پڑھنا ہے. اضطروه اضطروه تو کو موٹا کر کے پڑھنا ہے میرے بھائی. جی اسے پڑھیں. اضطروه 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 الى عذاب النار. الى عذاب النار. یہاں غنہ کرنا ہے عذاب نون ساکن پر. عذاب النار عذاب النار وبئس المصیر. وبئس المصیر. ہم اپنے بھائی کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا. آئندہ بھی پروگرام کو ضرور جوائن کیجیے گا. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی گجر خان سے بات کر رہی ہوں. گجر خان سے ہم اپنی بہن کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ؟ ہاں جی. تو سبق سنائیں گی یا ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں گی؟ جی سناؤں گی. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. میری بہن غالباً آپ نے اس سے پہلے بھی ہمیں جوائن کیا تھا اور آپ حافظہ ہیں؟ ہاں جی. جی آپ نے پہلے بھی جوائن کیا تھا. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے مخارج کے ساتھ پڑھا ہے اور میں دعا گوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ نے گجر خان سے ہمیں جوائن کیا. ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حفیظ بات کر رہا ہوں جناوالا سے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناوالا سر. جناوالا سے کون سا بات کر؟ جناوالا. حفیظ بات کر رہا ہوں. عقیل بات کر رہے ہیں. آپ کو اس پروگرام حفیظ حفیظ بات کر رہے ہیں. حفیظ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میں دیکھ رہا ہوں. تو سبق ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے یا اپنا سنائیں گے؟ میں آپ سناتا ہوں. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ عبدالحفیظ صاحب آپ نے بہت اچھے انداز بہت اچھے مخارج کے ساتھ پڑھ کے سنائی. یہ بتائیے آپ بھی حافظ قرآن ہیں؟ نہیں میں قرآن میں نے ناظرہ پڑھا ہوا ویسے. تو اس پروگرام کے ذریعے آپ سیکھتے ہیں؟
جی جی میں چلیں بس صرف یہ کہ آخر میں جو مصیر کو آپ نے بہت زیادہ کھینچا ہے اسے بہت زیادہ نہ کھینچیں، باقی آپ نے بڑے شاندار طریقے سے پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم اطہر بخش حیدرآباد سے بول رہے ہیں۔ اطہر بخش حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں۔ اطہر بخش صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بتائیے پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ جی تو سبق سنائیں گے اپنا ہمیں؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ومن کفر وامتعه۔ ایسا کرتے ہیں بیٹا کہ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب لفظ اللہ کی جو لام ہے نا اسے باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں پڑھنا، اسے یوں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن کفر۔ قال ومن کفر۔ نہیں بیٹا لام کو بالکل بھی نہ کھینچیں کیونکہ لام پر زبر ہے، اسے یوں پڑھیں قال قال ومن کفر ومن کفر فأمتعه فأمتعه قلیلا قلیلا ثم ثم اضطره اضطره إلى عذاب النار۔ إلى عذاب النار۔ بیٹا جلدی جلدی نہ پڑھیں، اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ آپ صحیح طور پر پڑھ سکیں۔ إلى عذاب النار إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وبئس المصير۔ آپ نے نازلہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے بیٹا؟ جی نہیں، نہیں پڑھا، کتنے پارے پڑھے ہیں؟ ہمارا بھی 23واں چل رہا ہے۔ 23واں چل رہا ہے، اس پروگرام کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ جی چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت جلد حافظ قرآن بنائے اور آپ کو بعمل حافظ قرآن بنائے، بہت اچھا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین چلیں گے اگلے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ لاہور سے اپنی بہن کو خوش آمدید کہیں گی اور سبق سنائیں گی یا ہمارے ساتھ ریپیٹ کریں گی؟ نہیں سناؤں گی میں۔ سنائیے جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پڑھیں، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی مجھے آواز پہنچ رہی ہے لیکن مجھے حرف نظر نہیں آ رہے ہیں قرآن چلیں کے۔ میں پڑھا دیتا ہوں، آپ اسے نظر نہیں آ رہے نا۔ میری بہن کلام پاک آپ کو رکھنا چاہیے تھا نا اپنے پاس۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ ماشاء اللہ میری بہن آپ نے بہت اچھے مخارج کے ساتھ پڑھ کر سنایا۔ صرف یہ کہ کف اور را میں جو کاف تھا یہ ڈنڈی والا کاف کہلاتا ہے، اسے باریک پڑھتے ہیں، آپ نے اسے موٹا پڑھا، تو اسے ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیجیے، میں پڑھوں گا آپ ریپیٹ کر لیجیے گا۔ قال ومن کفر قال ومن کفر قال ومن کفر قال ومن كفر
ٹھیک ہے، باقی آپ نے ماشاءاللہ بالکل صحیح پڑھا. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا. ناظرین ہم اور کالز لیتے لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام آپ ہر منگل، جمعرات اور ہفتے کی شام پاکستان کے اسٹینڈرڈ وقت کے مطابق 6:30 بجے سے 8 بجے تک صرف اور صرف کیو ٹی وی پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اور یہی پروگرام ناظرین اسی انداز میں اسی چینل پر رات انہی ڈیز میں یعنی منگل، جمعرات اور ہفتے کی رات یو کے اور یورپ ویورس کے پرائم ٹائم پر، پاکستان کے نائٹ ٹائم پر رات 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے شب یہی پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل نظام جدی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ہمارے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اجازت، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.